ہزاروں سال پہلے جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اللہ نے کہا ابراہیم کعبہ تو بن گیا، اس کعبے کا طواف کون کرے گا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تم اعلان کر دو، لوگوں سے کہہ دو کہ لوگوں آ کر کے اس گھر کا طواف کرو، یہاں پر آ کر کے حج کرو۔ ابراہیم نے کہا اے اللہ میں اپنی کمزور سی آواز سے کس سے کہوں گا، اے اللہ کون کون میری بات کو سنے گا؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تیرا کام اعلان کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا، یہ میرا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے ابراہیم تو اعلان تو کر کے دیکھ، اے ابراہیم دنیا کے چپے چپے سے یہاں لوگ آ کر کے طواف کریں گے، اے ابراہیم تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں کہاں سے لوگ اس گھر کا طواف کریں گے۔ او لوگوں، ابراہیم نے کسی لاؤڈ اسپیکر سے تو اعلان نہیں کیا تھا، کسی فیس بک کے اوپر تو نہیں ڈالا تھا، کسی یوٹیوب کے چینل پہ تو نہیں ڈالا تھا، ابراہیم نے اپنی کمزور سی آواز سے اعلان کیا تھا، او لوگوں یہ اللہ کا گھر بنا دیا ہے، آ جاؤ حج کر لو، آ جاؤ اس گھر کا طواف کر لو۔ اے اللہ تو نے ابراہیم کی آواز میں کتنی برکت رکھی تھی، آج ہزاروں سال گزر گئے، آج جھارکھنڈ کے اندر برطلہ کے اس گاؤں کا مسلمان بھی سوچتا ہے میرے پاس 5 لاکھ روپیہ آ جائیں تو میں بھی چل کے حج کر کے آ جاؤں، ایک غریب مسلمان بھی سوچتا ہے میرے پاس اتنی دولت آ جائے میں چل کے اللہ کے گھر کا حج کر لوں۔ یہ ابراہیم کے اخلاص کی برکت تھی، یہ ابراہیم کے اخلاص کی برکت تھی کہ آج سعودی عرب سے ہزاروں کلومیٹر دور ہندوستان کے گاؤں دیہات میں بیٹھا ایک عام مسلمان، اس کا دل بھی تڑپتا ہے کہ اللہ مجھے بھی زندگی میں ایک بار حج کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے اپنی عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، دکھاوے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی ہر عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ سے بھی کچھ کہنا ہے۔ آج حالات بہت برے ہو چکے ہیں، آج ہماری قوم کی لڑکیاں کیا کیا کر رہی ہیں، آج ہماری قوم کی بیٹیاں کیا کیا کر رہی ہیں، آج پردے کا جنازہ نکل رہا ہے، آج شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، جب ہم ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، جب اسماعیل کو یاد کرتے ہیں تو ہم ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کو کیسے بھول سکتے ہیں، اسماعیل کی ماں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ جب اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے اور ابراہیم اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کے مکہ میں جانے لگے، بیوی نے کہا، ہاجرہ نے کہا، اے میرے سرتاج الی من تترکنا، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کس کے سہارے کر کے جا رہے ہیں؟ اے میرے سرتاج دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، یہ تھوڑا سا پانی ہے، یہ چند کھجورے ہیں، اے میرے سرتاج کون ہماری مدد کرے گا، کون ہمیں پانی پلائے گا؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ نے کہا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہے میری بیوی یہ اللہ کا حکم ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، حاجرہ کا ایمان تو دیکھو، حاجرہ کا بھروسہ تو دیکھو، کہتی ہیں اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضرور کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا۔ ابراہیم چلے گئے، ابراہیم چلے گئے، تھوڑی سی کھجور تھی، تھوڑا سا پانی تھا، کھجور ختم، پانی ختم، اسماعیل چلانے لگے، چیخنے لگے، ماں کا کلیجہ، بچے کی چلاہٹ کی آواز سن کر کے ماں کا کلیجہ تڑپ اٹھا۔ ہاجرہ دوڑی دوڑی صفا کی پہاڑی پہ چڑھی، سر کے اوپر ہاتھ رکھا، دور تک نظر دوڑائی، کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے، میرے لال کی پیاس بجھ جائے، میرے بچے کو پانی مل جائے، مگر وہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی پانی کا قطرہ تھا۔ صفا سے نیچے اتری، جب زمین پر پہنچی دوڑی دوڑی مروہ تک پہنچی، پھر مروہ کی پہاڑی پہ چڑھی، پھر دور تک نظر دوڑایا، شاید کوئی انسان نظر آ جائے، میرے بچے کی پیاس کا انتظام ہو جائے، مگر کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ ہم اور آپ ہوتے
ایک بار صفا پہ چڑھ کے دیکھ لیا، ایک بار مروہ پہ چڑھ کے دیکھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ مگر ماں کا کلیجہ، جب ماں اپنے بچے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے تو ماں بہت سا ایسا کام کرتی ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ 7 چکر لگاتی ہیں، شاید کوئی انسان نظر آ جائے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کو بہت دبایا گیا ہے، اسلام کے اندر عورت کو بہت کچلا گیا ہے۔ میری بیوی کہنے لگی کہ اس کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، دوسری شادی کرنے کے بعد دوسری بیوی سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے اور مجھے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ آپ شیخ سے بولیے تھوڑا تقریر میں اس پر بھی روشنی ڈال دے۔ ہو لوگو، یا تو تم دوسری شادی مت کرو، نہیں نبھا سکتے، اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو دوسری شادی مت کرو، ایک ہی کا حق ادا کرو، اور اگر تم دوسری کرتے ہو تو دونوں کے ساتھ انصاف کرو، ورنہ تم قیامت کے دن بہت برا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی 2 بیویاں ہو اور ایک بیوی کے ساتھ وہ انصاف نہ کرتا ہو، ایک بیوی کی طرف وہ جھک جاتا ہو اور دوسری بیوی کے ساتھ وہ ٹائم نہ دیتا ہو، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا، اس کا ایک طرف کا چہرہ بالکل جھکا ہوا ہوگا، اس کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ بیویوں کے ساتھ نا انصافی کرنے والا یہ بدصورت انسان ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ نا انصافی کی تھی۔ اللہ کے نبی کی 9 بیویاں تھیں، اکٹھے 9 بیویاں رہتی تھیں، اور اللہ کے نبی انصاف کرتے تھے۔ آپ نے سب کی باری مقرر کی تھی، سب کے پاس برابر برابر ٹائم دیتے تھے، سفر میں جاتے تھے تو باقاعدہ پورا اندازی کرتے تھے، اور جس بیوی کا نام آتا تھا اسی بیوی کو لے کے جاتے تھے، کوئی کھانے کی چیز آتی تھی سب میں بٹواتے تھے۔ اتنا انصاف کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جتنا میرے بس میں ہے اتنا تو میں نے انصاف کے ساتھ بٹوارا کر دیا، باقی دل کی محبت کا معاملہ اے اللہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اے اللہ تو اس پر میری پکڑ مت کرنا۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی سے سیکھو، اس لیے جن کی 1 سے زیادہ بیویاں ہیں وہ انصاف کے ساتھ کام کریں۔ حضرت ہاجرہ کو آپ دیکھیے میری پیاری ماں اور بہنوں کہ ایک عورت ہے، مگر جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان انہوں نے چکر لگایا، اللہ نے ان کے چکر کو قبول کر لیا اور قیامت تک کے حاجیوں کو حکم دے دیا اور عمرہ کرنے والوں کو حکم دے دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ اے حاجیوں جب تک تم میری اللہ کی اس بندی کی نقل نہیں کر لو گے اور 7 چکر نہیں لگا لو گے، اور جہاں وہ اللہ کی بندی دوڑ کر کے گئی تھی وہاں تم دوڑ کر کے نہیں جاؤ گے، تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوگا، تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔